دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 6 باب 1 تا 6 آیت۔ اس وقت عزیہ بادشاہ کی وفات کے برس میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا۔ اس کے پاس صرافین کھڑے تھے، اور ہر ایک کے 6 پر تھے۔ 2 سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتا اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ہر ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ، تمام زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے کی آواز سے دہلیز کی بنیادیں ہل گئیں اور گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں نے کہا، مجھ پر افسوس، میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں، اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا ہے۔ تب صرافین میں سے ایک اڑ کر میرے پاس آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا تھا۔ اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، تیری بدی دور کی گئی اور تیری خطا کا کفارہ ہوا۔ اور میں نے خداوند کی آواز سنی اور اس سے کہا، میں کس کو بھیجوں؟ اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے کہا، دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، آئے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ آئے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب، آئے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا، اور تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب، آئے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ آئے خداوند، کل شاہان جہان تیرا شکر کریں گے جب تیرے منہ کا کلام سنیں گے، اور وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے۔ یقیناً خداوند عظیم الجلال ہے۔ جماعتی جواب، آئے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ تیرا دست راست مجھے بچا لیتا ہے، خداوند میرے لیے سب کام انجام دے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب، آئے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں وہی منادی کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب، پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ اے بھائیو، میں تمہیں اسی انجیل کی بات جتاتا ہوں
जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जो तुमने कबूल भी की थी और जिसमें कायम हो और जिसके सबब से तुम निजात पाते हो, बशर्तिया के जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज़ किया और तुम उसे उसी तौर पर मानो, नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है, क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह नविश्तों के मुआफिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया और तीसरे दिन नविश्तों के मुआफिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक ज़िंदा हैं और बाज़ सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझे दिखाई दिया, जो गोया उधेरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं हूँ कि रसूल कहलाऊँ। इस वास्ते मैंने खुदा की कलीसिया को इज़ा दी थी, मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फ़ज़ल से हूँ और उसका फ़ज़ल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के उस फ़ज़ल से हुई जो मुझ पर है। बस ख्वाह मैं हूँ और ख्वाह वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और उसी पर तुम ईमान भी लाए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।